اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں تو اس طرح روزہ رکھنا چھوڑتے کہ ہم سمجھتے کہ اس مہینے میں آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے، اور کبھی ایسے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ اس مہینے میں کوئی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اور اسی طرح آپ کا حال یہ تھا کہ ہم چاہتے کہ آپ کو رات کے وقت نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھیں، مگر ہم پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے، اور اگر چاہتے کہ آپ کو سویا ہوا نہ دیکھیں مگر سویا ہوا دیکھ لیتے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ نفلی روزے یا رات کی نفلی نماز یعنی قیام اللیل، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک مستقل معمول نہیں تھا۔ کسی مہینے ایسا ہوتا آپ روزہ نہ رکھتے یہاں تک کہ ایک مہینہ ختم ہونے کے قریب ہو جاتا، تو آخر میں آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے، اور کبھی مسلسل روزہ رکھتے یہاں تک کہ گمان ہوتا کہ پورا مہینہ ہی آپ روزہ رکھیں گے، مگر آپ روزہ چھوڑ دیتے۔ اسی طرح تہجد کی نماز میں آپ کا معمول تھا، کبھی آپ اسے رات کے پہلے حصے میں، کبھی دوسرے حصے میں، اور کبھی آخر حصے میں پڑھتے۔ اسی طرح آپ کو رات کے ہر حصے میں نماز پڑھتے ہوئے بھی اور سوئے ہوئے بھی پایا گیا۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد رات کی نماز ہے۔ اپنا سر اٹھانے سے پہلے اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ جتنی دیر میں تم میں سے ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے، پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس نماز کی منادی کرنے والا آتا۔ بخاری شریف۔ فائدہ، اس میں فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کروٹ پر لیٹنے کے علاوہ نماز تہجد میں لمبے سجدے کرنے کا بیان ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس حالت میں نہایت خشوع اور خضوع کا اظہار ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ سجدے میں دعا کی قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تہجد 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلے 4 رکعت پڑھتے تو نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ 4 رکعت پڑھتے تو ان کے حسن اور لمبائی کی بابت مت پوچھو۔ پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وتر پڑھنے سے پہلے آپ سوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، دل نہیں سوتا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دل جاگتا رہتا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل میں سے ایک ہے۔ اس حدیث میں نماز کو ان کے آداب اور شرائط کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ سنت کے مطابق اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا ہی نماز کا حسن ہے۔ جس شخص کو اپنی بابت آخری رات میں اٹھنے کا یقین ہو تو اسے چاہیے کہ نماز وتر عشاء کے ساتھ نہ پڑھے اور تہجد کے آخر میں پڑھے، ورنہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔